تو سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ اسلام کے اندر جب عید آتی ہے تو اس کا کوئی مقصد ہے، اور ہم نے عید کو کس طرح منانا ہے یہ سارا کچھ ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے۔ پہلے تو آپ دیکھیں کہ عید مسلمان نے کس طرح منانی ہے۔ سویرے جب اس نے اٹھنا ہے تو اس نے فجر کی نماز کے بعد دوبارہ سے تیاری کرنی ہے، غسل کرنا ہے، صاف لباس پہننا ہے، خوشبو لگانی ہے، اور کرنا یہ ہے کہ نماز کے لیے جانا ہے۔ اس کے عید کا آغاز، اس کے اس خوبصورت تہوار کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے ہو رہا ہے، اور عید منا کب رہا ہے؟ رمضان کے 30 روزے پورے کرنے کے بعد یا 29 کا چاند دیکھنے کے بعد۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تم عید مناؤ گے تو تم سجدہ شکر کے ساتھ مناؤ گے، اپنے رب کے ساتھ جوڑ کے مناؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ مناؤ گے۔ تو اس میں کوئی شور و غوغا نہیں، کوئی ریلیاں نہیں، کوئی جلوس نہیں، کوئی پٹاخے نہیں، کوئی گانا باجا نہیں، اللہ کی عبادت کے ساتھ بتایا جائے گا کہ تمہارا جو تہوار ہے وہ تہذیب کا، شائستگی کا، خوبصورتی کا، نظم و نسق کا ایک بہترین ذریعہ۔ تم بڑے راضی جب ہوگے تو پھر بھی تم اپنا ساری جھکاؤ گے رب کی بارگاہ میں، پھر بھی تم یہی کہو گے سبحان ربی العظیم، پھر بھی تم یہی کہو گے سبحان ربی الاعلی، پھر بھی تم اس کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکاؤ گے۔ پہلی بات۔ دوسری بات، ہمیں پیغام میں عید یہ ہے کہ یہ جو تمہارے پاس عید کا دن آیا ہے یہ اجتماعیت کا دن ہے۔ آپ جب صف میں کھڑے ہوں گے نماز عید کے لیے تو کیا امیروں کی صفیں علیحدہ ہوں گی؟ غریبوں کی الگ ہوں گی؟ کیا پڑھے لکھوں کی الگ ہوں گی اور ان پڑھ لوگوں کی الگ ہوں گی؟ کیا قبیلوں کی الگ ہوں گی اور دوسرے قبیلے کی الگ ہوں گی؟ ایسا نہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے اور تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ حضور فرماتے ہیں بہت لمبا تم نہ بھی نہ رونا، اگر مکھی کے یا مچھر کے پر کے برابر بھی تمہارے آنسو نکل گئے نا، میں اب اس سے زیادہ کیا آپ کی بارگاہ میں بات عرض کروں۔ حضور فرماتے ہیں ایک مکھی اور مچھر کے پر کے برابر بھی تیری آنکھ سے آنسو نکل آیا، شرط یہ ہے نکلے ریاکاری کے لیے نہیں، نکلے اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خشیت میں نکلے۔ فرمایا اگر مکھی کے پر کے برابر بھی تو رو پڑا تو اللہ تعالیٰ تیرے لیے دوزخ سے آزادی لکھ دے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، حضور فرماتے جو اللہ کے خوف سے رو پڑے نا، جس طرح بھینس بکری گائے کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھنوں میں نہیں نہ جاتا، اسی طرح جو رب کی یاد میں رو پڑے وہ دوزخ میں نہیں جاتا۔ یہ مثال دیکھیں کیسی دی حضور نے سمجھانے کی۔ اگر کبھی رونا آئے اس کے لیے تنہائی کا انتخاب کریں، مجمع میں نہیں۔ ایک بندے کو حضرت عمر نے مجمع میں روتا دیکھا تو فرمایا یہ کام تو اکیلے میں کرتا، تیرے لیے برکت والا ہو، تیرے آنسو نکلے، تیرے رخساروں پہ بہیں۔ اور شیر خدا تو شیر ہے نا، حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں اگر تیری آنکھوں سے کبھی آنسو نکلے نا اللہ کی یاد میں، حضور کی محبت میں، تو فرمایا ان آنسوؤں کو پوچھنا نا، ان کو چہرے سے صاف نہ کرنا، یہ تو آنسو اس قابل ہیں کہ تیرے رخساروں پہ رہے، یہ تو روشنی ہے تیرے چہرے کی، ان کو پوچھنا نا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیحت کرتے ہیں انہیں رہنے دے، یہ آنسو بڑا قیمتی ہے، یہ نکلا تیری آنکھ سے ہے پر کسی کا ہو کے نکلا ہے، نکلا تیری آنکھ سے ہے پر کسی کے لیے نکلا، نکلا تیری آنکھ سے ہے پر اس نے تجھے بتایا ہے کہ تیرے وجود میں، تیری دھڑکنوں میں، تیرے جذبات میں کسی اور کا بھی حصہ ہے۔ یہ رب رسول کی رضا کے لیے چھلکا ہے۔ ایک بھی رونے والا ہو تو باقیوں کا کام بھی سنو نا، حدیث ہے بہقی شریف میں، حضرت حیثم بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، تقریر فرما رہے تھے، حضور کی باتیں دلوں کے میل کچیل اتارتی چلی جا رہی۔ فرماتے ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر حضور کی گفتگو سن رہے تھے، وہ رو پڑے، ساری گفتگو چھوڑ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توجہ اس شخص کی طرف ہو گئی۔ ہوا کیا ہے؟ وہ تقریر سنتے، بات سنتے بس رو پڑے۔ تو نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے
آج اگر وہ سارے مومن بھی یہاں موجود ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر وزنی ہوتے تو اس ایک بندے کے رونے کی وجہ سے اللہ سب کی بخشش فرما دیتا. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے یہ رویا ہے تو اس کے رونے پر فرشتے بھی روئے ہیں. اور فرشتے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ یہ جو نہیں روتے نا ان کے حق میں ان کی سفارش قبول کر لے جو تیری بارگاہ میں روتے ہیں, جو تیرے حضور عرض گزار ہوتے ہیں ان کی سفارش قبول کر لے, ان کے حق میں قبول کر لے.